مجھے چھوڑ دیں عاصم، اب میری بس ہو گئی ہے، 5 بار ہو گیا ہے، اب میں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتی مزید۔ عاصم اوپر بڑا مسکراتا ہوا بولا، آج جب تک بچہ نہیں ہو جاتا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا بچہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو ہی بس کروں گا۔ دیکھو عاصم، اب ٹانگوں کے درمیان درد بہت ہو رہا ہے۔ نورین تو نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، اب برداشت کرو نا۔ نورین کی ہائے ہائے کی آواز تھی کہ اچانک عاصم کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور ایسے لگنے لگا جیسے عاصم فارغ ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں عاصم نورین سے الگ ہو گیا۔ نورین ایک سائیڈ پر پڑی رہی اور عاصم دوسری سائیڈ پر پڑا رہا۔ نورین نے دیکھا اور کہنے لگی، اللہ تیرا شکر ہے کہ عاصم نے اب میری جان چھوڑ دی۔ عاصم نے دیکھا اور کہنے لگا، جان نہیں چھوٹی، ابھی تو میں تھوڑا ریسٹ کر رہا ہوں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا۔ ابھی تک تیرے ساتھ میں نے کچھ کیا ہی نہیں کہ تجھے پتا چلے کہ میری شادی کسی مرد کے ساتھ ہوئی ہے۔ عاصم کی عمر 35 سال تھی اور نورین کی عمر 20 سال تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عاصم پھر تیار ہو گیا اور نورین کو کہنے لگا، جلدی کر، اب دیر نہیں لگانی، جو میں بولتا جاؤں ویسے ویسے کرتی جانا۔ نورین نے کہا، خدا کا خوف کرو، اب بہت ہو گیا، رات کا ٹائم کافی گزر گیا ہے، مجھے سو لینے دو۔ کل صبح ولیمہ ہوگا تو سارے مہمان وہاں موجود ہوں گے اور وہاں مجھے نیند آ رہی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل مہمانوں میں میں نیند پوری کرتی پھروں۔ عاصم نے کہا، مجھے نہیں پتا، جو میں نے بول دیا ہے میں نے تو ویسے ہی کرنا ہے۔ نورین نے انکار کیا۔ عاصم جلدی سے اٹھا، نورین کے پاس گیا اور جاتے ہی اس نے نورین کے بازو پھر سے کھول دیے اور نورین کے جسم سے کپڑے اتارنے لگا۔ نورین بے بس تھی، نیچے پڑی مسکرا رہی تھی کیونکہ اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ عاصم نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ نورین کہنے لگی، عاصم دیکھیں، میں آپ سے چھوٹی ہوں، میرا یہی احساس کر لیں۔ مگر عاصم تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب 6 بار کرنے کے بعد عاصم فارغ ہوا تو کہنے لگا، اب میرا دل کرتا ہے میں جلدی سے غسل کر لوں اور تو بھی غسل کر لے، کیونکہ رات کے 4 بج گئے ہیں، ہم 2 گھنٹے سو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح اٹھیں گے اور ولیمے کی تیاری کریں گے۔ اس نے غسل کیا اور لیٹ گیا۔ ادھر نورین نے بھی غسل کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ 4 بج چکے تھے، وہ سونے لگے۔ دل میں یہ خیال تھا 6 بجے اٹھ جائیں گے اور وہ ایسے سوئے کہ صبح کے 11 بج گئے، مگر دونوں کو جاگ نہیں آئی۔ جب 11 بجے تو اس کی ماں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور عاصم کو آواز دی، اٹھ جائیں، اب تو 11 بج گئے ہیں۔ جیسے ہی عاصم نے سنا فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور نورین کو اٹھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے نورین کے جسم پر ہاتھ لگایا تو عاصم کا دل مچلنے لگا، کہنے لگا، میرا دل کرتا ہے ایک بار پھر سے میں تمہارے پہلو میں لیٹوں۔ نورین کہنے لگی، مہربانی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، مہمان ہمارے گھر میں آ رہے ہیں اور ہم نے میرج ہال بھی جانا ہے، اب ایسا نہیں کرنا، جلدی سے تیاری کریں اور چلتے ہیں۔ عاصم بولا، ایسے کیسے چلتے ہیں؟ جتنی دیر تک میں نہیں کہوں گا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر عاصم نے نورین کو بیڈ پر دھکا دیا اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گئی، عاصم اس کے اوپر جا کے گرا۔ نورین کہنے لگی، ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ کر، باہر مہمان کیا کہیں گے کہ ابھی تک نہیں جاگے۔ عاصم کہنے لگا، مہمانوں کا کیا ہے، یہ تو ہر طریقے سے باتیں کہتے ہیں، لیکن وہ باتیں کریں یا نہ کریں، پر میں آج نہیں چھوڑوں گا جو میں چاہتا ہوں، ابھی مجھے کرنے دے، 10 منٹ کی تو بات ہے، 10 منٹ بعد ہم غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر باہر چلیں گے تو لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ نورین کہنے لگی، لوگ خوش ہوں یا نہ ہو، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کرنے دینا، کیونکہ رات کو آپ نے بہت کیا، میری طبیعت اب بہت خراب ہو رہی ہے، اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مگر عاصم نے کہا، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ اتنا کہہ کر عاصم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ نورین پہلے تو مسکراتی رہی،
لیکن پھر اس کو غصہ آنے لگا، مگر عاصم کو بول بھی کیا سکتی تھی، کیوں نہ کہ اس نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ ایک دن عاصم اپنے جنرل سٹور پر جا رہا تھا جو کہ شہر میں تھا اور اس کا گھر گاؤں میں تھا۔ بظاہری طور پر عاصم بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ جیسے وہ اپنے گھر سے نکلا اپنی بائک پر تو رستے میں نورین اپنی اماں کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر اس نے پہلی بار عاصم کو دیکھا تو اس نے اپنا دل کھو دیا۔ عاصم چلتا ہوا بازار گیا اور جا کر اپنی شاپ اوپن کی۔ ادھر نورین بھی بازار پہنچ گئی۔ اپنی اماں کے ساتھ نورین نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا۔ ادھر عاصم کو کسی بھی طرح کی کسی بات کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ نورین جب فارغ ہوئی تو اس نے چلتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو میں نے ابھی راستے میں دیکھا۔ یہ جنرل سٹور پر کیسے آیا؟ شاید اس نے مجھے دیکھا ہے۔ دل میں یہ سوچتی ہوئی نورین عاصم کی دکان پہ آ گئی اور کہنے لگی، اماں میں نے یہاں سے کچھ شاپنگ کرنی ہے، میں شاپنگ کر لوں پھر چلتے ہیں گھر۔ دکان پر آ کر نورین نے کہا، او میاں دکاندار کہاں ہے؟ تو عاصم نے کہا، میں ہی دکاندار ہوں، بتاؤ کیا لینا ہے؟ عاصم نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نورین نے اس کو دیکھا اور کہنے لگی، مجھے فلاں فلاں چیزیں چاہیے۔ عاصم اٹھ کر دیتا گیا اور نورین لیتی گئی۔ پھر کے بعد اس نے بل بنایا اور کہنے لگا، تمہارا 900 روپے بل ہو گئے ہیں۔ نورین نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور عاصم کے ہاتھ میں دے دیے۔ جب اس نے پیسے پکڑے تو نورین نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اتنے میں نورین کی اماں جو پیچھے بینچ پر بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، چل نورین جلدی سے چلیں، دیر ہو گئی ہے، تمہارے بابا بھی گھر آ گئے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر نورین اس کی طرف دیکھتی ہوئی دکان سے باہر نکلی۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ گھر آ گئے۔ لیکن ادھر عاصم تھا کہ اس کو کسی بات کا ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ادھر نورین تھی کہ اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ نورین کے دنوں کا آرام کیا اور راتوں کا سکون گیا۔ دیکھیے عشق جب کسی کو لگتا ہے وہی بندہ سمجھتا ہے جس کو لگتا ہے، باقی کسی کی سمجھ میں یہ کوئی بات نہیں آتی۔ ایک رات نورین اپنے گھر میں پڑی اپنا موبائل چلا رہی تھی، فیس بک یوز کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے عاصم کی آئی ڈی آ گئی۔ فیس بک کی اس کو عاصم کا نام تو نہیں پتا تھا، پر اس نے تصویر دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو وہی جنرل سٹور والا لڑکا ہے۔ اس نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جو کہ کچھ ہی دیر بعد عاصم نے ایکسیپٹ کر لی۔ پھر اس کے بعد نورین نے فیس بک میسنجر سے عاصم کو میسج کیا اور کہا کہ میں آپ کا بہت پرانا دوست ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دو۔ کیوں نہ کہ نورین نے اپنی آئی ڈی ایک لڑکے کے نام سے بنائی ہوئی تھی۔ عاصم کو پہلے تو خیال آیا میرا کون سا دوست ہے جس کے پاس میرا نمبر ہی نہیں ہے، پھر سوچنے لگا شاید ہو ہی سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیا۔ نورین نے واٹس ایپ نمبر لیا اور اس کی واٹس ایپ نکالی اور اس کو میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم نے رپلائی کیا اور کہا، جی کون؟ آپ کا نام ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ نورین نے میسج کیا اور کہنے لگی، میں آپ کو ابھی یاد دلاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ عاصم کہنے لگا کہ یاد دلاتی ہوں مطلب تم کون ہو؟ تو اس نے اس کو یاد دلایا کہ فلاں دن اس ٹائم میں اور میری اماں تمہاری دکان پر آئے تھے۔ عاصم نے کہا، جی آئے تھے، بولیے کیا حکم ہے؟ تو نورین کہنے لگی، بس ویسے ہی آپ کا نمبر میں نے لیا ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اتوار والے دن آپ کی دکان کھلی ہوگی؟ ہم نے پھر آنا ہے اور بہت سارا سامان خریدنا ہے۔ عاصم نے بتایا، جی دکان کھلی ہوگی، جب تمہارا دل کرنا آ جانا۔ اتوار کا دن آیا۔ نورین کے بابا گھر تھے، کیوں نہ کہ وہ ایک اسکول ٹیچر تھے۔ نورین نے اپنی اماں سے بولا، اماں چل شہر چلتے ہیں، میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ نورین کی ماں اور وہ دونوں رکشے پر بیٹھ کر بازار آ گئے۔ جو شاپنگ اس نے کرنی تھی کر لی اور چلتی ہوئی جنرل سٹور پر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے عاصم کھڑا ہے تو اس نے عاصم کو اشارہ کیا کہ مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے۔ عاصم نے چیزیں اٹھا کر دینے لگا۔ نورین کی اماں پیچھے پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تو نورین کہنے لگی، اماں اگر تو کہے تو میں اپنے بازو میں چوڑیاں بھی چڑھا لوں۔
اس کی ماں نے کہا اب آ جو گئے ہیں، جو کام تو نے کرنا ہے کر لے۔ نورین کہنے لگی اماں ٹھیک ہے۔ نورین نے عاصم کو کہا مجھے چوڑیاں بھی پہنا دو۔ عاصم کہنے لگا چل تھوڑا سائڈ پر ہٹ۔ وہ پردے کے قریب گئے اور اس نے اپنا بازو عاصم کے قریب کر دیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانے کو بولا۔ عاصم چوڑیاں چڑھانے لگا تو نورین نے آہستہ آواز میں بولا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عاصم ہے۔ کہنے لگی میں نے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، کہیں آپ کو برا تو نہیں لگا؟ عاصم کہنے لگا نہیں، مجھے کیوں برا لگنا تھا، میری تو دکانداری ہے، میرے پاس بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو کہ میرا نمبر لے جاتی ہیں اور مجھ سے اپنے کام کی چیزیں منگوا لیتی ہیں۔ آپ نے بھی کوئی چیز منگوانی ہو تو مجھے ضرور بتانا، جو کچھ آپ کو چاہیے ہوگا میں آپ کو ضرور لا کر دوں گا۔ اتنا سننے کے بعد نورین بولی، کہنے لگی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی دن تمہیں دیکھا تو میں دل ہار بیٹھی، میں تجھے پسند کرنے لگی۔ آہستہ آواز میں نورین نے بولا تھا۔ عاصم نے ایک نگاہ اٹھا کر نورین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم یہ کیا کہنے لگی ہو؟ نورین نے اشارے سے کہا اب چپ ہو جا، میری ماں پاس بیٹھی ہے کہیں سن نہ لے، میں موبائل پہ تجھ سے بات کروں گی، پھر ساری بات تجھے میں بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ عاصم اونچی آواز میں بولا جلدی کرو، چوڑیاں میں نے پہنا دی ہیں، بل دو اور یہاں سے جاؤ، پہلے بہت لیٹ ہو رہی ہے، کافی گاہک باہر دکان کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی وجہ سے میں کسی کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ اتنا کہہ کر عاصم خاموش ہو گیا اور نورین اپنی اماں کے ساتھ دکان سے باہر نکل گئی۔ نورین اور اس کی اماں گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو انہوں نے اپنا ساز و سامان جو شہر سے لے کر آئی تھی وہ اپنے باپ کو دکھایا اور پھر اس کے بعد گھر کا کام کرنے لگی۔ کھانا بنایا اور شام کا سب نے کھانا کھایا اور سبھی سو کے۔ ایک نورین تھی کہ جو جاگتی رہی۔ تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا جب نورین نے اپنے موبائل سے عاصم کو واٹس ایپ پر ایک SMS کیا اور اس میں آگے سے فوراً رپلائی کیا اور کہنے لگا جی بولے، اب کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ دن ٹائم آپ کو دکان پر کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا، اب تو بس میں آپ سے آپ کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ دیکھیے یہ جو محبت ہوتی ہے انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے کب کسی کو کس کے ساتھ ہو جائے، مہربانی کیجیے میرے اوپر رحم کیجیے۔ پھر تھوڑی دیر اس نے اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کی تو عاصم نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر کہو تو میں آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ نورین نے اتنا سنا تھا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگی ایسا ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتی تھی، اللہ نے میری کیسے قریب سے سن لی۔ عاصم کہنے لگا پھر ایسا کرو مجھے بتاؤ آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، میں آپ کے گھر میں رشتہ بھیجتا ہوں، میں آج ہی اپنی اماں اور ابا سے بات کرتا ہوں۔ نورین کہنے لگی آج سے کیا مراد ہے، ابھی تو رات کے 11 بج چکے ہیں اور کل دن کو بات کرنا۔ عاصم کہنے لگا وہ کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ کل کو بات کروں گا۔ اس نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ دوسرا دن آیا۔ عاصم نے اپنے گھر میں ناشتہ کیا اور اپنی اماں کو کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی۔ اس کی اماں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ عاصم کی اماں، اس کا باپ، اس کا بڑا بھائی، یہ نورین لوگوں کے گھر آ گئے۔ ادھر نورین کے والدین جو کہ ان دنوں میں نورین کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، ادھر جیسے ہی وہ ان کے گھر آئے، تھوڑی دیر بیٹھے گپ شپ کی، چائے پی تو عاصم کی اماں نے ساری بات کھولی کہ یہ ایسی بات ہے، ہم اس سلسلے میں آپ کے گھر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر تو نورین کا باپ خاموش رہا، پھر اس کے بعد کہنے لگا ہم تجھے کل بتائیں گے اور کل آپ کے گھر بھی آئیں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرا دن آ گیا۔ نورین کی اماں، ابو اور ان کی ایک بڑی بہن، اس کے ابو کی جو بہن تھی وہ عاصم کے گھر گئے۔ جاتے ہی انہوں نے گھر بار دیکھا اور عاصم کو دیکھا، کیونکہ نورین کی اماں تو عاصم کو پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ نورین کے ابو اور اس کی پھوپھو نے دیکھا تو کہنے لگی لڑکا بھی تو ٹھیک ہے ویسے۔ بیٹھے چائے پی، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری طرف سے بالکل ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور رشتہ پکا کر لیں۔ دوسرے دن عاصم کے والدین نورین کے گھر گئے
اور جا کے رشتہ پکا کر دیا۔ دن گزرتے گئے، آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ عاصم اور نورین کی شادی ہو گئی۔ نورین بیاہ کر عاصم کے گھر آ گئی اور آج نورین دلہن بنی، اس کے بیڈ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ پھر اتنے میں عاصم نے اپنا کام ختم کیا۔ جلدی سے دونوں نے غسل کیا اور تیاری کر کے باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال چلے گئے اور ولیمے